اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب انڈیا ونس فریڈم کا اردو ترجمہ آزادی ہند، مرتبہ ہمایون کبیر، دیباچہ، اشاعت 1959۔ جب آج سے کچھ اوپر 2 سال پہلے میں مولانا کی خدمت میں یہ درخواست لے کر گیا کہ انہیں اپنی آپ بیتی لکھنی چاہیے، تو میں نے ایک لمحے کے لیے یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کتاب کا دیباچہ لکھنے کی غم آمیز ذمہ داری مجھے ہی انجام دینی ہوگی۔ مولانا اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں باتیں کرنا پسند نہیں کرتے تھے، چنانچہ ابتداءً اس کام کو ہاتھ میں لینے سے وہ جھجکتے تھے۔ بڑی مشکل سے انہیں یہ ماننے پر آمادہ کیا گیا کہ انگریزوں سے ہندوستانیوں کو اقتدار کی منتقلی کے عمل میں بحیثیت ایک اہم کردار کے ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آنے والی نسلوں کے لیے وہ اس یادگار زمانے کے بارے میں اپنے تاثرات محفوظ کر دیں۔ ان کی جھجک کا کچھ سبب ان کی خرابی صحت بھی تھی۔ وہ محسوس کرتے تھے کہ ناگزیر سیاسی اور انتظامی امور کا جو بوجھ ان پر ہے، اس سے نمٹنے کے لیے انہیں اپنی ساری توانائیوں کو بروئے کار لانے کی ضرورت ہے۔ بالآخر میری اس یقین دہانی پر کہ لکھنے کے اصل بار سے حد الوسع میں انہیں بچائے رکھوں گا، وہ راضی ہو گئے۔ اس میں یہ قباحت تو بے شک ہے کہ ہندوستانی عوام ان کے اپنے لفظوں میں ان کی سوانح عمری پڑھنے سے محروم رہیں گے، اور اس طرح ہندوستانی ادبیات میں بالعموم اور اردو میں بالخصوص ایک کمی رہ جائے گی۔ لیکن کچھ نہ ہونے سے یہ بہتر ہوگا کہ ان کی ہدایت میں ایک انگریزی کی کتاب تیار ہو جائے۔ میں قدر تفصیل کے ساتھ یہ بیان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ موجودہ کتاب کس طرح ترتیب دی گئی۔ پچھلے لگ بھگ 2 برسوں میں سوائے ان مواقع کے جب مجھے دلی سے باہر جانا پڑا، میں نے ہر شام کا اوسطاً 1 گھنٹہ مولانا آزاد کے ساتھ گزارا۔ وہ ایک حیرت انگیز باتیں کرنے والے شخص تھے، لفظوں میں اپنے تجربات کی تصویر اتار دیتے تھے۔ میں خاصے تفصیلی نوٹ لیتا جاتا تھا اور کسی نقطے کی وضاحت یا کسی سلسلے میں مزید معلومات کی خاطر ان سے سوالات بھی کرتا جاتا تھا۔ وہ ذاتی معاملات پر گفتگو سے تو مستقلاً انکار کرتے رہتے، لیکن ایسے تمام سوالات پر جن کا تعلق عام مسئلوں سے ہو، وہ انتہائی بے باکی اور خلوص کے ساتھ بات کرتے تھے۔ جب ایک باب کے لیے میں کافی مواد جمع کر لیتا تو انگریزی میں ایک ڈرافٹ تیار کر کے جلد سے جلد ان کے حوالے کر دیتا تھا۔ ہر باب پہلے وہ خود پڑھتے تھے، پھر ہم دونوں مل کر اسے دیکھتے تھے۔ اس منزل پر وہ اضافے اور تحریف یا رد و بدل کے ذریعے بہت سی ترمیمیں کرتے تھے۔ ہم نے اس سلسلے کو اسی طرح جاری رکھا یہاں تک کہ ستمبر 1957 میں نے مکمل کتاب کا پہلا ڈرافٹ انہیں دے دیا۔ جب کتاب کا پورا متن مولانا کے ہاتھ میں آ گیا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ لگ بھگ 30 صفحے جن کا تعلق خاص طور پر ذاتی نوعیت کے واقعات اور تاثرات سے ہے، فی الحال شائع نہ کیے جانے چاہیے۔ انہوں نے ہدایت دی کہ مکمل متن کی ایک مہر بند نقل نیشنل لائبریری کلکتہ میں اور ایک نیشنل آرکائیوز دلی میں جمع کرا دی جائے۔ یہ فکر بہرحال انہیں تھی کہ ان صفحات کی علیحدگی سے نہ تو واقعات کا خاکہ بگڑنے پائے، نہ ان کے عام نتائج پر فرق آئے۔ ان کی ہدایات کے مطابق میں نے تبدیلیاں کی اور نومبر 1957 کے اواخر میں
نظر ثانی اور کانٹ چھانٹ کے بعد تیار ہونے والا مسودہ مولانا کی خدمت میں پیش کر دیا۔ انہوں نے ایک بار پھر اس زمانے میں جب میں آسٹریلیا گیا ہوا تھا مسودے کا جائزہ لیا۔ میری واپسی پر یکے بعد دیگر تمام ابواب ہی نہیں ایک ایک جملے پر ہم دونوں نے پھر سے نظر ڈالی۔ انہوں نے کچھ معمولی ترمیمیں کی، کوئی بڑی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اس طرح بعض معاملات سے متعلق ابواب 3 یا 4 بار دیکھے گئے۔ اب کے برس یوم جمہوریہ کے موقع پر مولانا آزاد نے فرمایا کہ اب وہ مسودے کی طرف سے مطمئن ہیں اور اسے تابعین کو بھیجا جا سکتا ہے۔ سو یہ کتاب جس شکل میں سامنے آئی ہے ان کی حتمی منظوری کے مطابق مسودے پر مشتمل ہے۔ مولانا آزاد کی خواہش تھی کہ یہ کتاب نومبر 1958 میں شائع ہو، جب ان کی 70ویں سالگرہ پڑنے والی تھی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا اور اب یہ کتاب سامنے آئے گی تو اسے دیکھنے کے لیے مولانا ہم میں موجود نہ ہوں گے۔ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، شروع میں مولانا آزاد اس کتاب کی تیاری کا کام ہاتھ میں لینے پر کچھ زیادہ آمادہ نہیں تھے۔ جیسے جیسے کتاب بڑھتی گئی مولانا کی دلچسپی میں اضافہ ہوتا گیا۔ پچھلے تقریباً 6 مہینوں میں بہت کم ایسا ہوا کہ مولانا نے اس مسودے کی تیاری کے کام میں کسی شام ناغہ کیا ہو۔ اپنی نجی زندگی کے بارے میں وہ انتہائی کم گو تھے، لیکن اخیر میں انہوں نے خود ہی یہ پیشکش کی کہ سوانح کی پہلی جلد وہ لکھ دیں گے جو ان کی زندگی کے ابتدائی ادوار کا احاطہ کرے گی اور ان کے 1937 تک کے حالات پر مشتمل ہوگی۔ انہوں نے واقعتاً ایک خاکہ منظور بھی فرمایا جو ان کی اپنی خواہش کے مطابق موجودہ کتاب کے پہلے باب کے طور پر شامل کیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ ارادہ بھی کیا تھا کہ 1948 تک کے واقعات سے متعلق ایک تیسری جلد بھی وہ لکھیں گے۔ ہم سب کی بدبختی ہے کہ یہ جلدیں اب کبھی نہ لکھی جا سکیں گی۔ اس کتاب کے سلسلے میں کام کرنا میرے لیے ایک کاروباری شوق رہا ہے اور میں خوش ہوں گا اگر اس کام کے واسطے سے اس مقصد کی ترویج میں جو مولانا آزاد کو دل سے عزیز تھا مدد مل سکے۔ یہ مقصد عبارت ہے ہندوستان کے مختلف فرقوں میں بہتر ہم آہنگی کے فروغ سے، جسے دنیا بھر کے انسانوں میں بہتر ہم آہنگی کی جانب ایک اولین اقدام کہنا چاہیے۔ وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ ہندوستان اور پاکستان کے عوام ایک دوسرے کو ہمسایوں اور دوستوں کی طرح دیکھیں۔ انڈین کونسل فار کلچرل ریلیشنز کو وہ اس مقصد کے حصول کا ایک ذریعہ سمجھتے تھے، اور کونسل کے خطبہ صدارت میں جو ان کی آخری تیار کی ہوئی اور چھپی ہوئی تقریر تھی، انہوں نے ان دونوں ریاستوں کے افراد میں جو صرف 10 برس پہلے تک ایک غیر منقسم ملک کے باشندے تھے، مفاہمت اور ہمدردی کے رشتوں کو مستحکم کرنے کے لیے ایک پرزور اپیل کی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کتاب سے حاصل ہونے والی آمدنی کا اس سے بہتر اور کوئی استعمال نہیں ہو سکتا کہ اسے ہندوستان اور پاکستان میں بسنے والے مختلف فرقوں کے درمیان بہتر ہم آہنگی کے فروغ کی خاطر کونسل کو دے دیا جائے۔ اس لیے ایک حصے کو چھوڑ کر جو مولانا کے سب سے قریبی ورثاء کو دیا جائے، اس کتاب کی بقیہ رائلٹی کونسل کو جائے گی، جو اس رقم سے ہر سال 2 انعامات دے سکے، ایک ایسے غیر مسلم کو جو اسلام پر اور دوسرا ایک ایسے مسلمان کو جو ہندو مت پر بہترین مضمون لکھ سکے، اور یہ دونوں چاہے ہندوستان کے شہری ہو یا پاکستان کے نوجوانوں کے لیے مولانا کے دل میں جو قدر اور محبت تھی،
اس کے پیش نظر یہ مقابلہ ہر سال 22 فروری تک 30 برس یا اس سے کم عمر کے اشخاص تک ہی محدود رہے گا۔ اختتام سے پہلے ایک اور بات میں پوری طرح صاف کر دینا چاہتا ہوں۔ اس کتاب میں ایسی رائے اور فیصلے بھی ہیں جن سے میں اتفاق نہیں کرتا، لیکن چونکہ میرا کام مولانا کے نتائج کو قلم بند کرنا تھا، اس لیے یہ بہت نامناسب بات ہوتی اگر اس بیانیے پر میں اپنے خیالات کا رنگ چڑھ جانے دیتا۔ جب وہ زندہ تھے کئی بار میں نے ان سے اپنے اختلافات کا اظہار کیا، اور اس کشادہ طبع کے ساتھ جو مولانا کے مزاج کا ایک مضبوط عنصر تھی، کبھی کبھار میری تنقید کی روشنی میں انہوں نے اپنے خیالات میں ترمیم بھی کی ہے۔ دوسرے موقعوں پر اپنے مخصوص انداز میں وہ مسکراتے اور کہتے، یہ میرے خیالات ہیں اور یقیناً مجھے اس کا حق ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق انہیں ظاہر کروں۔ اب جب کہ وہ نہیں ہے تو ان کے خیالات کو اسی شکل میں آنا چاہیے جس شکل میں مولانا نے انہیں چھوڑا تھا۔ کسی بھی شخص کے لیے دوسروں کی رائیوں اور خیالوں کو تمام تر صحت کے ساتھ پیش کرنا مشکل ہوتا ہے۔ دونوں ایک ہی زبان کا استعمال کریں۔ جب بھی ایک لفظ کی تبدیلی سے معنی کا دباؤ کم ہو سکتا ہے اور مفہوم کے رنگ میں خفیف سا فرق لایا جا سکتا ہے، اردو اور انگریزی کی روح میں جو فرق ہے وہ مولانا آزاد کے خیالات کی تعبیر کے مرحلے کو دشوار تر بناتا ہے۔ ہندوستان کی دوسری تمام زبانوں کی طرح اردو زبان بھی مایہ دار ہے، رنگا رنگ ہے اور طاقتور ہے۔ اس کے برعکس انگریزی بنیادی طور پر ایک ایسی زبان ہے جس میں بیان کی لے دھیمی رہتی ہے، اور جب بات کہنے والا مولانا آزاد جیسا اردو کا ماہر ہو تو اس شخص کی حالت کا قیاس آسانی سے کیا جا سکتا ہے جو مولانا کے خیالات کو انگریزی میں بیان کرنے کا جویا ہو۔ ان دقتوں کے باوجود میں نے مولانا آزاد کے خیالات کو اپنے بس بر دیانتداری کے ساتھ منتقل کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ واقعہ میرے لیے بہت بڑا انعام ہے کہ اس متن کو مولانا نے پسند فرمایا تھا۔ نئی دہلی، 15 مارچ 1958۔ ہمایون کبیر۔